السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روحی عبید، سینٹر فار کوالٹی سائنسز. عبید علی. ہمارا آج کا موضوع ریئر ڈیزیز، یعنی کہ وہ بیماریاں جو بہت کمیاب ہیں، بہت نایاب ہیں، شاذر اور نادر ہیں، جن کا ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے یا ٹریٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، معلومات بہت محدود ہیں. ان کو ہم ریئر ڈیزیز سمجھتے ہیں. ٹریٹمنٹ تو خیر بہت سو کا ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں کا ہمیں اتا پتہ نہیں معلوم. ہم ٹامکٹویاں مار رہے ہیں عرصہ دراز سے، کیونکہ بہت کم لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے. تو اس لیے جو ادارے ہیں، کیونکہ کمرشل ادارے ہیں، ان کی دلچسپی میں وہ نہیں آتے، ان کے بریکٹ میں نہیں آتے، اس پر ریسرچ نہیں کرتے، اس پر لوگ دوائیں بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ٹریٹمنٹ لانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی ڈائگنوسس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق نہیں ہوتی. تو اس لیے ان بیماریوں کو ہم ریئر ڈیزیز کہتے ہیں. تو اور ریئر ڈیزیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یقینی طور پر مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کمرشل انٹرسٹ لوگوں کا لوز ہو جاتا ہے، انڈسٹری کا. تو کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہ استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے آج جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ کیا ہے ایک بیماری. اور جو اس پروگرام کا جو خاکہ ہے ہماری گفتگو کا، کیا پروگرام، کیا گفتگو ہماری، چونکہ ہم لوگ علم الادویہ کے لوگ ہیں، حیاتیاتی علوم کے ہیں، حیاتی علوم کے ہیں. تو ہماری تمام گفتگو دواؤں اور بیماریوں اور دواؤں کی حقیقت گھومتی ہے. جی. تو آج جس ریئر ڈیزیز پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے میٹاکرومیٹک لیوکوڈسٹرافی. اچھا، اس سے پہلے میں یہ شیئر کر دوں کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ روحی صاحبہ سوال کریں گی، میں جواب دوں گا، اور جہاں جواب میں کچھ کم و بیش ہو ہماری اپنی معلومات کے مطابق تو وہاں وہ صحیح کر دیجیے گا. اچھا، اس ڈیزیز کو MLDB کہتے ہیں، یعنی کہ M فار میٹاکرومیٹک، L فار لیوکو اور D فار ڈسٹرافی، میٹاکرومیٹک لیوکوڈسٹرافی. اور چند روز قبل FDA نے اس کے لیے ایک جین تھراپی کو اپروو کیا ہے، اور اس دوا کا نام ہے لینملڈی. لینملڈی از اے جین تھراپی. یہ اور جین تھراپی نیکسٹ اسٹیج ڈرگ ہے، پرسنلائز میڈیسن ہے، سنگل انفیوژن ہے اور ون ٹائم تھراپی ہے، جین تھراپی. اور اس کی قیمت جو رکھی ہے وہ ہے 4.25 ملین. 4.25 ملین US ڈالر، جو پاکستانی روپے میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 1.25 ارب تو بن جاتی ہے. تو یہ بہت مہنگی ہے، 1.25 ارب میں ایک ٹریٹمنٹ. اچھا، بیماری کیا ہے؟ اور جی، بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کیا بیماری میں کیا ہوتا ہے. اچھا، ایسا کرتے رہیے کہ کچھ میں بتاؤں گا، کچھ آپ بتا دیجیے گا تاکہ وہ گفتگو مکمل ہو سکے. بیماری جو ہے نا، یہ بچوں کی بیماری ہے، انفینٹ کی ہے، کچھ جوینائل میں بھی ہوتی ہے اور کچھ ایڈلٹ میں بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بچوں کی بیماری ہے. یہ جینیٹیکل بیماری ہے، جین اس میں جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے یا بروکن ہو جاتا ہے، ایک مخصوص جین ہے. اب ہے کیا بیماری، کیا ہے؟ مسلس جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے مسلس کے اوپر. تو جب مسلس پہ کنٹرول ختم ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کا جو نگلنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا چلنا، لاس ہو جاتا ہے، بیلنس لاس ہو جاتا ہے، میں ڈیفیکلٹی ہوگی. آپ سوچیں آپ کا پیارا بچہ جو 2 سال کی عمر کا ہے وہ گر رہا ہوتا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اور تو اس بیماری کے لیے وہ جین تھراپی جو ہے وہ اپروو کی گئی ہے. تو یہ ہے بیماری. اور جو اپروو کی گئی ہے وہ لیٹ انفنٹائل کے لیے کی گئی ہے اور ارلی جوینائل کے لیے کی گئی ہے. جی، لیٹ انفنٹائل سے مراد یہ ہے کہ 1 سے 2 سال تک کے بچوں کے. اب یہ بیماری ویسے جو اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا، 6 ماہ میں اس کے سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں. تو ویسے پری سمٹم کے لیے اپروو کی گئی ہے. پری سمٹومیٹک، یہ ارلی، یہ انفنٹائل کے لیے. پری سمٹومیٹک ارلی انفنٹائل اور پری سمٹومیٹک لیٹ انفنٹائل، سوری، پری سمٹومیٹک لیٹ انفنٹائل اور ارلی جوونائل، اور لیٹ جوونائل اینڈ with early symptomatic and early juvenile اس کے لیے استعمال کی. دیکھیے، یہ جین تھراپی جو، یہ پہلے بیماری کو سمجھ لیتے ہیں. بیماری ہے کیا؟ ہمارا جو نرو سیل ہے، جو ہمارا دوسرے آرگنس ہیں، اس کے اوپر ایک شیٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں مائلین شیٹ. تو مائلین شیٹ کی جو اپنی کمپوزیشن ہے، اس میں فیٹ بھی موجود ہے، گلائکولپو پروٹین بھی موجود ہے. تو ایک ہے سلفا ٹائٹ، وہ ایک سمجھ لیجیے وہ فیٹ ہے سلفا ٹائٹ. اور سلفا ٹائٹ فیٹ مائلین شیٹ کا 4% کمپوزیشن میں ہے. اس کے یعنی مائلین شیٹ کے اندر 4% سلفاٹائٹ ہوتا ہے. تو سلفاٹائٹ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک انزائم ہوتا ہے. اس انزائم کا نام ہے ARSA، یعنی کہ ARSA، ایرائل سلفیٹیز A.
یس ارائل سلفیٹیز اے جو ہے وہ ایک مخصوص جین ہے جس سے یہ بنتا ہے، اس کا نام ہے ارسا جین. تو ارسا جو جین ہے وہ ارسا بناتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہیومن جینوم پروجیکٹ اسٹارٹ کیا گیا تھا بل کلنٹن کے زمانے میں، اور ہیومن جینوم پروجیکٹ میں تقریباً 20 سے 25,000 جین آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جو آپ کی باڈی کو پرفارم کرنے کے لیے مختلف فنکشنز وہ جین رول پلے کرتے ہیں. تو جین جو ہے وہ ہم نے ڈسکس پہلے بھی کیا ہے کہ ڈی این اے کا وہ پرٹیکولر پورشن جو رسپانسبل ہوتا ہے پروٹین کے لیے، انزائم کے لیے یا دیگر فنکشنز کے لیے، وہ جین ڈیفیکٹیو ہو سکتا ہے، وہ مسنگ ہو سکتا ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے، آنے والے کسی کیمیکل کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جائے، یا کسی شعاع کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جائے، یا کسی بایو کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جائے. تو جین جب ڈیمیج ہوتا ہے تو اسے میوٹیشن کہتے ہیں، اور ویریشن آتی ہے، وہ خود بخود صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض ڈیمیجز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. اس کیس میں انہیرنٹ ہے، اس میں ماں یا باپ سے آتا ہے، ماں بھی کیریئر ہو سکتی ہے، باپ بھی کیریئر ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ دونوں کیریئر ہوں، جس طرح تھیلیسیمیا کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ بچے میں آ جاتا ہے، اور پھر بچے میں 25% چانس ہوتا ہے کہ وہ میٹاکرومیٹک لیکو ڈسٹرافی کے اندر چلے جائیں، یعنی کہ مسلس ان کا کام نہ کرے، وہ چل نہ سکیں، وہ گر رہے ہوں چلنے کے دوران. جی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جین جو ارسا انزائم بناتی ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، جس کی وجہ سے وہ انزائم نہیں بن پاتا، اور مالن شیٹ میں 4% سے زیادہ سلفاٹائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ جو ایک چربی ہے، یہ ایک طرح سے عام الفاظ میں اگر میں بات کروں، گلائکولیپڈ ہے، تو یہ مقدار بڑھنے سے مائلن شیٹ پر پریشر پڑنے لگتا ہے اور وہ ڈیمیج ہونے کی طرف جاتی ہے. ہاں بالکل، اس سے سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا دکانوں میں یہ رکھا ہوا ہے، چینی کی بوری رکھی ہے، اس کے اوپر ایک اور بوری، اس کے اوپر ایک اور بوری، اس کے اوپر ایک اور بوری، تو پریشر کی وجہ سے نیچے والی بوری پھٹ جاتی ہے، تو مائلن شیٹ پھٹ جاتی ہے. جب مائلن شیٹ پھٹ جاتی ہے تو نرو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نرو جب کام کرنا چھوڑیں گے تو مسلس پہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. گال بلیڈر، کڈنی، وہ فنکشن جو ہیں وہ پراپرلی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، بچہ چل نہیں پا رہا ہوتا ہے. 6 مہینے کی عمر سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے عمومی طور پر بچوں میں اس مسنگ کے سمٹم آنا. اور جو ہم کہتے ہیں نا یہ انفنٹائل، یعنی کہ جو بچے 1 سال سے 2 سال کے ہوں ان میں سمٹم آ جاتے ہیں. کچھ میں یہ سمٹم لیٹ آتے ہیں، اور جو کہ جوینائل ایج میں آتے ہیں، یا ارلی جوینائل، لیٹ انفنٹائل مینس کہ 4 سے 12 ایئرس، فرسٹ 12 تو ارلی جوینائل ہو یا لیٹ انفنٹائل ہو، اس ایج میں آتے ہیں. اور کچھ ریئر کیسز میں ایڈلٹ میں بھی آتے ہیں، مطلب بڑھاپے میں بھی آ جاتے ہیں، جوان میں بھی آ سکتے ہیں. مگر جو اصل جاتا ہے وہ پروگریس کرتی ہے یہ، اور یہ جو پروگریس کرتی ہے اس کے نتیجے میں واک کرنے کی جو اہلیت ہے، کوآرڈینیٹ کرنے کی، بیلنس کرنے کی، وہ سب کے سب جو ہے دوس کر جاتی ہے. وہ اسپیچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نگل نہیں پا رہے ہوتے ہیں کھانے کو، پھر وہ ویکنیس ہو جاتی ہے، اسٹفنس ہو جاتی ہے، موومنٹ کا کنٹرول کرنا جو ہے مسلس کا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ یہ جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اس کا جین، تو آئیڈینٹیفائی کرنے کے طریقے تھے. دیکھیے جو سلفاٹائڈ ہے از بیسکلی اے فیٹ اور گلائکولیپڈ. یہ جو سلفاٹائڈ ہے یہ بنا رہا ہے ارسا، اس کو کنٹرول کر رہا ہے سلفاٹائڈ کو. تو سلفاٹائڈ جب بڑھے گا نرو کے اوپر تو مائلن شیٹ کو ڈیمیج کرے گا. اور تو یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ تو اب آئیڈینٹیفائی دیکھیے یہ سلفاٹائڈ ہے نا، یہ عموماً یہی میٹاکرومیٹک ہے نا، یہ ہمیں یورین میں دیکھ سکتے ہیں. اس کو یورین لائسس اگر کریں گے تو اس میں مل سکتا ہے. پھر بلڈ کے اندر ہم ارسا کی وہ دیکھ لیں، کیمسٹری ارسا کو کیا لیول چیک کر لیں تو ہمیں مل جائے گا. یا پھر آپ جو یہ ہے MRI کریں گے تو برین کا جو وہ ہے مائلن کی، ہاں مائلن کے اندر جو پروگریس ہو رہا ہوگا، پہلی بار میں تو نہیں دیکھ پائیں گے، مطلب پہلے جو دیکھا اس کے بعد میں جو مائلن کے اندر جو پروگریس ہے وہ اس میں اگر نظر آ جائے گا تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ لے کر آئی ایک کمپنی، جی آرچرڈ تھراپیوٹکس. اور کون سے رہے ہیں؟ آرچرڈ تھراپیوٹکس. اب دیکھیے پہلے ایک بات طے کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. یہ 40,000 میں ایک کو ہوتا ہے، اور یہ بات تحقیق کے ذریعے اسٹیبلش ہوئی ہے، جو ایویڈنسز اویلیبل ہیں. تو 40,000 میں ایک کو ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ریئر ڈیزیز ہے، بہت کم لوگوں میں ہے، چھپا ہوا ہے، انٹرسٹ کا نہیں ہے کمرشل. تو 4 لاکھ میں یہ 10 کو ہوگا، 40 لاکھ میں یہ 100 کو ہوگا، اور 4 کروڑ میں 1000 کو ہوگا، اور 40 کروڑ میں یہ 10,000 کو ہوگا. تو پاکستان کی اگر آبادی ایک احتیاط سے ہم کہتے ہیں کہ 20 کروڑ ہے تو 5,000 یہاں پہ بھی ہیں. یہ جو 5,000 لوگ ہیں ان کا بھرپور حق ہے کہ نہیں یہ دوا ملے. اب یہ دوا ہے کیا؟ یہ جین تھراپی ہے. یہ کیسے پریپیئر کی گئی ہے یہ بتائیے. تو میں بتاؤں رہی جی پلیز. اچھا، تو جین تھراپی کا یہی ہے کہ یہ آپ کے باڈی سے ہم اسٹیم سیل لے لیتے ہیں اس مریض سے،
اور اسٹیم سیل لینے کے بعد اس کے اندر ہم جین تھیراپی کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ارسا جو جین ہے وہ ہم نے سنتھسائز کیا ہوا ہے, یا سمجھ لیجیے نیچرلی اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور اس کو ویکٹر میں لے کے آتے ہیں, پھر اس کے ساتھ انٹریکٹ کراتے ہیں. جو وہ ہے, اب میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتا, جی آسان الفاظ میں تو وہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو آپ کا خون نکالا بچے کا, اس کا سیل نکالا, اس سیل کے اندر وہ جین لا کے ڈالا, اور جب جین ڈالا تو وہ جو سیل ہے اور جین نے آپس میں کام کرنا شروع کیا, اور اس جین نے اس سیل کی مشینری پر اپنا قبضہ جما لیا اور ارسا انزائم بنانا شروع کر دیا. جب یہ اس قابل ہو جائے تو پھر اسی بچے میں واپس ہم نے اس کو ڈالنا ہے, کیونکہ سیل بن چکا ہے. لیکن جب ہم ڈالیں گے تو باڈی ریئیکٹ کرے گی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی باڈی کو ریئیکشن کرنے کا جو وجہ ہے, نیوٹروفل یا جتنے بھی, وہ اس کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کیمو تھراپیوٹک ایجنٹ دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی اس کے وائٹ بلڈ سیلس ہیں وہ اس میں جائے, ایگلوسائٹوسس ہو جائے تاکہ وہ کم ہو جائے. پھر ہم اس کو یہ انفیوز کر دیتے ہیں, 1 ڈوز 1 تھراپی سنگل انفیوژن میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو پھر وہ جو بچہ ہے اس کے انزائم بننا شروع ہو جاتے ہیں. 37 لوگوں پہ انہوں نے ٹرائل کیا ہے, اور ٹرائل کرنے کے بعد اب یہ ڈرگ یا یہ جین تھراپی US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اتھرائز کر دی ہے. اٹ از اے ونڈرفل نیوز. لیکن جو قیمت رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے اس کی, اس کمپنی نے رکھی ہے, وہ فری مارکیٹ ہے, تو قیمت انہوں نے رکھی ہے $4.25 million از اباؤٹ $1.25 billion پاکستانی, جو ہمارے لیے ایک اہم بات ہے. تو یہاں تک تھی بات. اچھا, تو یہ جو ریسرچ ہے یہ کیا فیوچر میں کیا ڈائریکشن دے رہی ہے, اور پاکستان میں میں دوسرا سوال بھی ساتھ ہی کر لیتی ہوں کہ پاکستان میں کہ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور یہ بتائیے. پہلے تو میں دیکھیے پاکستان میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے, کہ ہم وہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں گے جو ہے ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ کرنے کا انداز, کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے بچہ کا وہ گر رہا ہے, مسلس گر رہا ہے, تو ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں گے. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے یہ. تو جین تھراپی پر کام کرنا چاہیے. ہماری جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, اور جتنے بھی گورنمنٹ کے اتھرائز ادارے ہیں, اور جو سائنس کے حلقے ہیں, انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور اتنا مہنگا تو نہیں ہوگا. آپ کے کتنے لوگوں نے کام کرنا ہے؟ فرض کر لیجئے کہ آپ کے 1000 لوگوں نے کام کرنا ہے. 1000 لوگوں کا فرض کر لیجئے 1 سال لگے گا, سپوز کر لیتے ہیں. تو وہ اتنا مہنگا تو نہیں ہے کہ 1.25 ارب روپے ہو جائے. تو انشاءاللہ اگر اس پہ کام کیا جائے تو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے کر لوں کہ یہ جو بیماری ہے, یہ کیمیکل انڈیوس, اب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ملا ہے کہ یہ والی جو جین ہے وہ کیمیکل انڈیوس ہونے کی وجہ سے خراب ہوتی ہو, بریک ہوتی ہو, یا ڈیمیج ہوتی ہو, یا ڈیفیکٹ اس میں آتا ہو, یا اس کے اندر میوٹیشن ایسی ہو جاتی ہو جو کنٹرول سے باہر ہو جائے, یا ویریشن ایسی ہو جاتی ہو. یہ جو اب تک ثبوت ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. جینیٹیکلی ہاں, تو ماں باپ سے ہوتا ہے. تو ماں بھی اگر کیریئر ہو اور باپ بھی اگر کیریئر ہو تو پھر اس بات کا چانس بڑھ جائے گا. جیسے تھیلیسیمیا ہے کہ وہ 25% چانس ہوگا کہ یہ ہو جائے. اب ہم تو ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے. ہم تو دیکھتے ہیں ڈائبٹیز کی ڈرگ کا مسئلہ, ہم دیکھتے ہیں کارڈک کا مسئلہ, نفسیاتی دواؤں کا مسئلہ جو مستقل استعمال ہونی ہے. تو اگر آپ ان معاملات کے طور پہ پہلے سے اس کو جیسے تھیلیسیمیا کے لیے دیکھتے ہیں, اگر اس کو دیکھ جی آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں جب جین سیکوینسنگ کا معاملہ چل رہا ہے نا, وہ تو دنیا ان سب چیزوں کو دیکھے گی. بہت خاص طور پہ جس فیملی میں ہے اس فیملی کو تو کروانا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کے پاس پاکستان میں سہولت اویلیبل نہیں ہے, اور اگر اویلیبل ہو بھی جاتی ہے, فرض کریں آپ چلے بھی جاتے ہیں سنگاپور یا US, اٹ از سو کاسٹلی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کتنا سنجیدگی سے سوچتے ہیں, ہمارے بچے کتنا غور سے پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. جی بالکل, یہ غور طلب موضوع ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے. تو بس میں اس کو سمجھتی ہوں. ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ میٹاکرومیٹک لیوکو ڈسٹرافی کے لیے لینمیلڈی جین تھراپی اپروو ہوئی ہے, اور یہ پری سمپٹومیٹک لیٹ انفنٹائل, پری سمپٹومیٹک ارلی جوونائل اینڈ ارلی سمپٹومیٹک ارلی جوونائل. اچھا, ہم نے جو گفتگو کی نا وہ ان لوگوں کے لیے بھی کی ہے جو ڈاکٹرز ہیں, جو فارماسسٹ ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ ان کے لہجے میں بھی گفتگو کی ہے, اور بہت سارے جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کے استعمال کی ہیں. تو یہ اٹ از اے سیلولر تھراپی, اٹ از ناٹ ڈائریکٹ جین تھراپی. یہاں پہ ہم جین جو ہے وہ سیل میں ڈال رہے ہیں آؤٹ سائڈ دا باڈی, اینڈ آفٹر سیل کے اندر وہ ڈیولپ کرنے کے بعد جو مخصوص ایبلٹی ہے
then we infuse these cells into the body of the patient. تو یہ ہے اب تک جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ملے ہیں اور یہ اپروو ہوا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ جین تھیراپی کی طرف ہے. ہماری ریکمنڈیشن ہوگی, سفارش ہوگی اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ بچے مالیکولر بایولوجی, جینس اور جین تھیراپی, پرسنلائز میڈیسن, ان کو زیادہ اس پر ٹائم لگائیں, بجائے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. ڈسولوشن کا کیس بہت کھیل لیا ہم نے. گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز کوئی بہت بڑا سائنس نہیں رہا. آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں چیزیں دنیا میں کس رخ پہ جا رہی ہیں. بہت شکریہ روہی. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ.